بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 20ویں پارے کا کچھ خلاصہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ 20ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے توحید کے مضمون سے، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور ہم نے پھر اس میں خوشنما باغات پیدا کیے، اور تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا جس نے زمین کو قرار کی چیز بنایا اور اس میں نہریں جاری کر دیں، اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، اور دو سمندروں کے درمیان میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان پردہ بنا دیا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا جو پریشان حال اور بے چین کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا بھلا وہ ذات جو تمہیں اندھیروں میں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے، اور جو بارش کی رحمت سے پہلے خوشخبریاں بھیجتا ہے ہواؤں کے ذریعے، کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا؟ ومن یرسل الریاح ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ اگر تم اس دعوے پر سچے ہو۔ یہ سورہ نمل ہے، اس میں اس کے اختتام میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، فرمایا جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، جو کچھ آسمانوں میں اور جو مخلوق زمین میں ہے سب گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور سب فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگیں گے۔ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ شہر کے رب کی عبادت کروں، جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، اور اسی کی ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی نے مجھے حکم دیا کہ میں اسی کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے ان کے مدین جانے تک اور پھر فرعون سے مقابلے تک کا واقعہ بیان کیا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، فرمایا ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک طور پر ایمان والوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا تھا، کچھ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا، اور بہت فساد مچایا ہوا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ جو زمین میں کمزور لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں، اور ان کا زمین کا وارث اور ان کو زمین کا امام بنا دیں، اور زمین میں ان کو مضبوط ٹھکانہ دیں۔ اور فرعون، حامان اور ان کے دونوں کے لشکروں کو وہ کچھ بنی اسرائیل سے دکھا دے جس کا ان کو خطرہ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا، اور جب تجھے ڈر ہو کہ فرعونی اس کو قتل کر دیں گے تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کر، غم نہ کر۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے دوبارہ تیری گود میں لوٹائیں گے اور ہم اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ صندوقچہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو اٹھایا، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا،
ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتہ چلا کہ فرعون کے محل میں میرا بچہ پہنچ گیا ہے تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا، اور ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، لولا ربطنا علی قلبها، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وقالت لاختہ، حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا تھا قصی ہی، کہ جہاں یہ صندوق جا رہا ہے دیکھیے کس طرف جا رہا ہے، فبصرت به عن جنب، وہ چپکے سے اس صندوقچے کو دیکھتی رہی، فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر عورت کی چھاتی سے موسیٰ پر دودھ کو حرام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی اچھی طرح کفالت کر سکتے ہیں؟ تو فرعونی چاہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ بچ جائیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فرددناہ الی امہ، اس ترتیب کے ذریعے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں پہنچا دیا، کہ تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور غمزدہ نہ ہو، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے ہیں تو ہم نے علم اور حکمت عطا کیا، اور آپ شہر میں غفلت کے وقت میں چل رہے تھے، دو لوگوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا، ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا اور ایک فرعونی۔ تو جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے، لڑائی کو چھڑوانے کے لیے فرعونی کو ایک مکہ مارا اس کے، فقضى علیہ، وہ اسی مکے سے مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان شہر میں گھومنے لگے، ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعونی دیکھ لے اور مجھے تلاش کرنا شروع کر دے۔ تو دیکھا کہ اگلے دن دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ جو بنی اسرائیلی ہے وہ کسی دوسرے فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑائی چھڑوانے کی نیت سے آگے بڑھے تو وہ بنی اسرائیلی چیختا ہے یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ ڈر گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آج مجھے مکہ مار دیں یہ۔ تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے، جیسے کل آپ نے ایک بندہ قتل کیا۔ یہ بات اس نے کہی ہے تو یہ خبر فاش ہو گئی کہ کل جو قتل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا تھا۔ تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کے قتل کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک شخص مدینہ کے کنارے سے آیا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ لوگ آپ کے بارے میں آپ کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ مصر چھوڑ کے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین کی طرف گئے، وہاں جب کنویں کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں دو خواتین کو دیکھا کہ جو پانی نہیں پلا رہی ہیں اپنے جانوروں کو، مردوں سے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا، جا کے ان کے لیے ڈول سے پانی نکالتے ہیں، پھر اللہ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب وہاں گئے تو ان کے والد نے حضرت موسیٰ سے سوال جواب پوچھے، ان کے حالات جب معلوم کیے تو ان بچیوں کے والد نے کہا کہ اے موسیٰ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دو میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 10 سال بکریاں چرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں۔ فلما قضى موسیٰ الاجل وسار باہلہ، جب مدت پوری ہوئی ہے اور اپنے گھر والوں کو لے کے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، راستے میں آگ محسوس ہوئی، وہاں جب قریب گئے ہیں تو وہاں کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبوت عطا کی۔ من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، لاٹھی کا معجزہ، اور گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، اور کہا کہ آپ جائیں اور فرعون کو دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے اللہ مجھ سے تو قتل ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو آپ نبوت دیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ دونوں جاؤ، میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کو طاقت دوں گا، اور یہ دونوں آپ کا کچھ، یہ فرعونی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے دربار میں، اور فرعون کو جب دعوت دی ہے تو فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بنی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے اللہ نے غالب کیا، لیکن فرعون ضد اور ہٹ دھرمی میں کہنے لگا کہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاوقد لی یا حامان علی الطین، ایسا کرو میرے لیے مٹی سے سیڑھیاں بناؤ اور میں چاہتا ہوں کہ آسمان پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور فرعون یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اور دریا میں غرق کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالمین کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے ان کو ایسا امام بنایا یدعون الی النار، کہ یہ لوگوں کو آگ کی دعوت دیتے تھے، اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت چلائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار برے لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ پھر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نہ اس وقت وہاں موجود تھے اور نہ کوہ طور پر تھے، لیکن آپ یہ واقعات کیسے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ قارون کو ہم نے بے پناہ خزانے دیے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر۔ تو قارون تکبر میں آ کے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ تو ایک دن قارون اپنے لاہ لشکر کے ساتھ مجمع میں نکلا ہے، تو دنیا پرست لوگ قارون کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ اہل علم کہنے لگے تم تباہ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے آخرت میں ثواب رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ قارون کو اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھسایا۔ قرآن کہتا ہے جب دھسایا تو جو لوگ کل قارون جیسا بننے کی تمنا کیا کرتے تھے وہ پناہ مانگنے لگے اور کہنے لگے نہیں بھائی، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے رزق کی تنگی کر دے، جس کو چاہے رزق زیادہ کر دے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں میں آزمائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کروں گا، اور میں اتنا آزماؤں گا کہ منافق اور مومن کا فرق ہو جائے اور منافق اور مومن ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔